इंटरनली इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात में बहुत इजाफा हो चुका है। इंडिया ने इंटरनली अपने अवाम को अभी तक सच नहीं बताया, तो वो वक्त भी आ सकता है, अमेरिकन हो सकता है कि इसको पब्लिक कर दें। जो भी ये कॉल्स होती हैं, ये रिकॉर्ड होती हैं। हुकूमत पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को चौकन्ना रहने की जरूरत है। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब को ज़हनी मरीज जो है वो साबित कर देते हैं, तो शायद आज इमरान खान साहब को 14 साल की सजा ना हो। सस्ता शाहरुख खान करार दिया। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था, वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज 3 खबरें साथ लाया हूँ। पहली खबर हिंदुस्तान से मुतल्लिक है कि इंटरनली इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात में बहुत इजाफा हो चुका है। लेकिन इन मुश्किलात में जो इजाफा जो है वो हो रहा है नरेंद्र मोदी की, ये पाकिस्तान के लिए भी एक ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त आरएसएस चाहती है कि नरेंद्र मोदी को साइडलाइन पर किया जाए और इनकी जगह नई क़यादत को मौका फराहम किया जाए। ये वही एपिसोड तकरीबन रिपीट हो रही है जैसे एलके अडवाणी साहब की थी। एलके अडवाणी साहब को भी आरएसएस ने उस वक्त साइडलाइन किया था और मोदी साहब जो हैं वो सामने आए थे। तो मोदी साहब का वही वक्त जो है वो आ गया है कि इंटरनली जो जंग की हार की हजीमत है, ये बहुत मसाइल पैदा कर रही है नरेंद्र मोदी के लिए। आप ये देखें कि इंटरनली जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर से इंटरनल प्रेशर आ गया। दूसरा जो आप ये देखें कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर जितनी नाकामियां हो रही हैं इंडिया को, ये नाकामियां भी एक रीज़न है जो प्रेशर बिल्ट अप हो रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि दुनिया ने मोदी का मौक़िफ़ या इंडिया के मौक़िफ़ को मानने से इनकार कर दिया है। दुनिया के सामने सच आ चुका है, लेकिन इंडिया ने इंटरनली अपने अवाम को अभी तक सच नहीं बताया। जब वो सच नहीं बता रहे तो इसका जो है वो एक बैकलैश इंटरनली आना शुरू पड़ा है। लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं इंडिया के अंदर से, और इवन की ओपोजिशन जमात जो कांग्रेस है वो तो अब सवालात कर रही है। वो इस हालिया तसादुम में होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक तफसीलात मांग रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बताएं कि त्यारे कितने गिरे हैं। वो राफेल से मुतल्लिक पूछ रहे हैं। जब ये बातें हो रही हैं और अभी तक इंडियन ने ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अपनी ओपोजिशन को इस मुतल्लिक हकायक और सच नहीं बताया। जब वो ये बता नहीं रहे और ओपोजिशन की जानिब से जो है वो एक बड़ा शदीद दबाव आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में देखें तो नरेंद्र मोदी जो है वो दीवार के साथ लगते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है एक तरफ आरएसएस जो उनका बेस कैंप है वहाँ से प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, बीजेपी की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है, फिर जो है वो ओपोजिशन की तरफ से ये मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो उनके लिए और इंटरनली जो आम लोग आवाज़ें जो है वो उठा रहे हैं इस मुतल्लिक के बताएं राफेल गिरे या नहीं गिरे, जो S-400 को कितना नुकसान पहुंचा, नुकसानात की तफसीलात मांग रहे हैं। और फिर जो सीज़ फायर किया है कि भाई यकतरफा तौर के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये सीज़ फायर हो नहीं सकता, और ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया बार बार। अब ऑफिशियली उनके जो है वो सेक्रेटरी खारजा कह रहे हैं कि ट्रंप ने आज खुद कर दिया है, लेकिन लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बातें कर रहे हैं वो हवा में बात नहीं कर रहे, और अमेरिकन के पास इस मुतल्लिक ठोस शवाहिद मौजूद होंगे। जो भी ये कॉल्स होती हैं ये रिकॉर्ड होती हैं, तो वो वक्त भी आ सकता है कि अगर ये झूठ ज़्यादा बोला तो अमेरिकन हो सकता है कि इसको पब्लिक कर दें कि जनाब ये सामने आ गई। जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो गुफ्तगू होती है 2 हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान में, उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट बन रही होती हैं। जो सेक्रेटरी खारजा के दरमियान होती है उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट बनती है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उनके हम नवाला हम प्याला है। तो अब ये लोग प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करके, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में कोई बड़ी दहशतगर्दी करवा के या मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा कर अपना स्कोर सेटल करने की और अपनी हज़ीमत को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है,
کہ پاکستان کے اندر کیونکہ مودی جو ہے وہ کارنر ہے، مودی اس وقت دیوار سے لگ چکا ہے، اس کا پولیٹیکل لاس ہو چکا ہے، اس کی آئندہ کی سیاست دفن ہو رہی ہے، تو وہ اس کو کور کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر کسی قسم کی جارحیت اور پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں متعدد جو ہے وہ انتہا پسندوں سے کاروائیاں کروا سکتا ہے۔ تو ہم تو اس وقت اپنی جنگ کی جیت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں فوکس رکھنا ہوگا، دشمن کے اوپر اپنی کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ نریندر مودی کی راتوں کی نیند حرام ہے، وہ بے چین ہے، ذلت محسوس کر رہا ہے، اور ذلت اور رسوائی اس کا نصیب ہے، جو ہے وہ نصیب میں بھی آئی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کوئی نہ کوئی جارحیت اور کوئی نہ کوئی بڑی غلطی کر سکتا ہے، تاکہ وہ کسی طریقے سے ڈومیسٹکلی اپنی جو ہے وہ جو فیس سیونگ کر سکے۔ دوسری خبر جو نور مقدم کیس سے متعلق ہے، سپریم کورٹ نے نور مقدم میں جو اس میں 3 اوفینسز تھے ظاہر جعفر کے اوپر، اس میں قتل کے مقدمے میں جی ان کی جو سزائے موت ہے اس کو برقرار رکھا ہے، اور بالکل وہ ڈیتھ پینلٹی ان کی آج بھی برقرار ہے۔ دوسری جو ان کے اوپر الزام تھا کا کے اندر جو ٹرائل کورٹ نے آئی بلیو ان کو سزائے موت دی تھی، پھر ہائی کورٹ نے اس کو عمر قید کیا تھا، تو وہ عمر قید کو دوبارہ سپریم کورٹ نے سزائے موت قرار دے دی ہے۔ اور تیسری جو خبر ہے ان کی تیسرا آفینس تھا ان کا اغوا کا، تو اغوا میں جو ہے وہ جو ساتھ ہی 10 سال کی اس کو کم کر کے 1 سال کر دیا، تو لہٰذا یعنی ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار ہے۔ ڈیتھ پینلٹی سپریم کورٹ سے بھی اب سٹیمپ لگ چکی ہے کہ اس شخص کو سزائے موت ملنی چاہیے، اور اس کا ایک چوکیدار اور ایک مالی تھے، ان کے حوالے سے ان کی رہائی کا حکم تو دے دیا ہے، لیکن ان کو بریت نہیں ہوئی، یعنی چوکیدار اور مالی نے آج کے دن تک جتنی سزا کاٹ لی ہے اتنی ہی سزا ان کی ہوگی، یعنی کنوکشن ان کی ہو گئی ہے، کنوکٹ وہ ہو گئے ہیں، سزا یافتہ وہ رہیں گے، لیکن سزا مزید نہیں کاٹیں گے، ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اور اس میں بھرپور کوشش کیجیے ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہ کسی طریقے سے جو سلمان صفدر صاحب نے کوشش کی کسی طریقے سے ظاہر جعفر کو ذہنی مریض جو ہے وہ ثابت کر کے تو ان کی ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی جائے، یا ان کو سزا جو ہے موت سے عمر قید میں تبدیل کرا لی جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن یہی کوشش اگر سلمان صفدر صاحب عمران خان صاحب کے کیس میں کر دیتے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، تو شاید آج عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا نہ ہوتی۔ اگر ان کو ذہنی مریض جو ہے وہ ثابت کر دیتے عدالت کے اندر ناصر جاوید رانا صاحب کے سامنے، تو کسی حد تک عمران خان صاحب کی مشکلات میں کمی ہو جاتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب یہ 14 سال کی جو سزا ہے وہ ہو سکتا ہے 4 مہینے میں یا 2 سال کے اندر جو ہے وہ ختم کر دی جاتی، لیکن بہرحال عمران خان صاحب سے متعلق اگر وہ کیس ثابت کرنے کی کوشش کرتے تو میرے خیال سے اس میں وہ کامیابی بھی ان کو مل سکتی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ ہر بار انہوں نے کیوں نہیں آزمایا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس پہ۔ آخری خبر جی وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے انٹرنلی ایک ایشو چل رہا ہے بٹوین فیصل واڈا اینڈ مسلم لیگ نواز۔ فیصل واڈا نے پنجاب حکومت بالخصوص عظمہ بخاری جو وزیر اطلاعات ہیں ان کے اوپر کڑی تنقید کی، اور نام لیے بغیر انہوں نے کنیزیں قرار دیا ان کو، اور کہا جی کہ انڈیا سے متعلق وہ کوئی بات اور بیانات نہیں دیے، اور خاموشی رکھی اور مجرمانہ خاموشی اس کو قرار دیا۔ اس پر عظمہ بخاری نے جواب میں کڑی تنقید کی جی فیصل واڈا کے اوپر، انہیں سستا شاہ رخ خان قرار دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ارریلیونٹ ہیں، کوئی ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی نہیں، اور وہ تنقید جو ہے وہ اس کا جواب دینے سے براہ راست انہوں نے انکار کیا غیر اہم قرار دیتے ہوئے۔ تو میں تو اس میں میرا تو کہنا یہی ہے جی کہ اس معاملے میں بالکل فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مسلم لیگ نواز شریف صاحب پر تنقید کرنی ہو، مریم نواز پر کرنی ہو، یا مسلم لیگ نواز کے اوپر جماعت کے کسی شخص کے اوپر، وہ موقع چھوڑتے نہیں ہیں ہاتھ سے۔ لیکن اس موقع کے اوپر میرے خیال سے عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی ایک موقع، ایک جسٹیفیکیشن دیا فیصل واڈا صاحب کو تنقید کرنے کا، کیونکہ جو نواز شریف صاحب سے متعلق انہوں نے بیان دیا کہ جو مارکا حق تھا
اس کی ساری پلاننگ نواز شریف صاحب نے کی، یا آپریشن بن جانم مرسوس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کی، اور وہ انسٹرکشنز دیتے رہے، ہدایات دیتے رہے. تو یہ بات میرے خیال سے کرنا مناسب نہیں تھا ان کا. یہ لوز بال تھی، یہ فل ٹاس تھی. اور جب سیاسی حریف ہوتے ہیں تو ان فل ٹاس جب وہ ان کے سامنے آئے تو اس پر وہ لمبی شاٹ کھیلنے کا جو ہے وہ موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے. اور فیصل واڈا صاحب نے بھی یہی کیا ہے، انہوں نے موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. میرے خیال سے موقع فراہم جو کرنا ہے وہ زیادہ بڑی غلطی ہے. میرے خیال سے کوئی بندہ بھی اس متعلق بات نہیں کر رہا تھا. ہاں، لوگ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب نے بیان کیوں نہیں دیا. تو نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی کے مالک ہیں جی، وہ جب بیان دینا چاہیں وہ دیتے ہیں، جب بیان نہ دینا ہو تو کوئی ان سے بیان زبردستی دلوا نہیں سکتا. بہرحال پاکستان کو 28 مئی کے جو نیوکلیر دھماکے تھے وہ نواز شریف صاحب نے کیے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. JF-17 تھنڈر جب ایئر فورس نے کہا کہ ہمیں چاہیے، تو پھر پاکستان کی دنیا کی واحد ایئر فورس تھی جس نے جہازوں کو، فائٹر ایئر کرافٹ کو خود اسمبل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. اور اس فیصلے میں بھرپور حصہ ڈالا نواز شریف صاحب نے، اور انہوں نے چائنا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ بھی کیا، اور پھر اسمبل بھی پاکستان میں ہم نے کرنا شروع کیا JF-17 تھنڈر کو. تو یہ کریڈٹ بھی یقینی طور پر نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب نے یہ ساری آپریشن کی تیاری کی ہے، یا جس طرح کوئی نواز شریف صاحب نے کوئی جو ہے وہ یہ وار کورس کیا ہوا ہے یا یہ جنگی مشقیں کی ہوئی ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں تھی. وہ لیڈرشپ ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر بھی نواز شریف صاحب نے ضرور اپنی ان پٹ وایا شہباز شریف جو ہے وہ دی ہے، لیکن ڈیسیژن میکنگ بھی ایکچولی جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی ان پٹ ضرور تھی، لیکن وہ شہباز شریف صاحب نے اور افواج پاکستان نے یہ ڈیسیژن لیا تھا. نواز شریف صاحب کی مکمل حمایت ضرور تھی، نواز شریف صاحب رابطے میں ضرور تھے، لیکن عظمہ بخاری کا یہ کہنا کہ جی وہ ساری پلاننگ انہوں نے کی ہے اور تمام ہدایات انہوں نے دی ہے، یہ مناسب نہیں تھا. اور اسی وجہ سے فیصل واڈا نے ان پر تنقید کی ہے، اور میرے خیال سے وہ آج پھر فیصل واڈا عظمہ بخاری صاحبہ کو جواب دیں گے، کیونکہ آج انہوں نے ان کو سستا شاہ رخ خان قرار دیا ہے. بہرحال جن مزید تفصیلات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.